اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں قادیانی دلائل کا علمی جائزہ پارٹ 4۔ تو آغاز ہم مسئلہ ختم نبوت سے کریں گے۔ تحذیر الناس پہلے کتاب پیش کر رہے ہیں، اس کا مفصل جواب میری ویڈیو نمبر 30 میں موجود ہے، وہاں دیکھ لیجئے، وہیں اس کا جواب موجود ہے۔ لمبی گفتگو کرنے کی اس پہ کوئی ضرورت ہمیں نہیں ہے، کیونکہ وہاں ہم تفصیل سے اس کی بحث ہم کر چکے ہوئے ہیں۔ اس سے ہم آگے بڑھیں گے اور دیکھتے ہیں کہ موصوف نے آگے کیا کچھ لکھا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ مفردات القرآن۔ اچھا، یہاں لکھا ہوا ہے جی کہ ہم کو ماننے والوں میں لکھ رکھ فاکتبنا مع الشاہدین فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، وہ لوگ قیامت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ فاولئک مع الذین ان کے ساتھ ہوں گے، یہ تو نہیں کہ وہ نبی بن جائیں گے۔ یہ مجھے پتہ ہے تم تو کون سی آیت پڑھی ہے، وہ بھی آدھی یہاں لکھی ہوئی ہے نا، ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم۔ تو اس آیت میں تو من تو لڑکیوں پہ بھی داخل ہوتا ہے، عورتوں پہ کیا عورت بھی نبی بن سکتی ہے؟ قادیانی اس کا جواب ضرور دینا۔ یہ مفردات القرآن تو ہم نے پیش کیا ہے امام راغب کی، صفحہ نمبر 336۔ یہ مجھے ضرور بتانا کہ کیا عورت بھی نبی بن سکتی ہے؟ اور دوسری بات، جو مولانا صاحب حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا حوالہ پیش کیا تھا خاتم النبیین والی جو آیت ہے، اس کا جو ترجمہ، جو ترجمہ لکھا ہے انہوں نے اس کتاب میں، وہ تم نے پیش کیوں نہیں کیا؟ وہ ڈنڈی کیوں ماری ہے آپ نے یہودیوں کی طرح؟ وہ بھی ذرا پیش کریں تاکہ ہم دیکھیں اس میں وہ کیا لکھ رہے ہیں۔ تفسیر بار المعید، اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں، یہاں بھی آپ نے ادھورا اسکین لگایا ہوا ہے، بلکہ ہم نے بتایا تھا کہ اس کے اندر یہ اسی مقام کے اوپر امام اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ قول جو کہ منسوب ہے امام راغب کی طرف، یہ باطل ہے، یہ قول ہی باطل ہے سرے سے۔ یہ میں اپنی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، جو ختم نبوت کے حوالے سے ہماری ویڈیو بنی تھی، غالباً وہ پہلی ویڈیو نمبر 1 جو ہے، پارٹ 1 اس کے اندر ہے، یا پارٹ 3 کے اندر ہے، پارٹ 1 یا 3 کے اندر ہوگا، اس کو آپ نے نہیں دیکھا۔ اچھا جی، دوسری کتاب کون سی پیش کی ہے جناب؟ تفسیر حسینی علی جناب، یہ تفسیر قادری کے حسینی، یہ ہماری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو تفسیر قادری نہ کہا کریں، یہ کوئی پتہ نہیں کون ہے یہ بندہ جس نے یہ لکھی ہے، اس نے کچھ اور ہی لکھ دی ہے۔ آج پیغمبروں سے عہد لیا تھا، آپ سے بھی عہد لیا تھا، تو اس مقام کے اوپر یہ مان بھی لوں نا، تو اس آیت سے مراد یہ ہے کہ نبوت کا پیغام پہنچانا مراد ہے، یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی نبی بن جائے گا۔ یہاں جو میثاق ہم والی جو آیت آپ پیش کر رہے ہیں، اس آیت سے یہاں مراد صرف اتنا ہے کہ پیغمبروں سے یہ عہد دیا گیا تھا کہ آپ نے اپنی دعوت کا پیغام پہنچانا ہے۔ اگرچہ یہ کتاب ہماری نہیں ہے، پھر بھی ہم نے جواب آپ کو دیا ہے اس آیت کا۔ غالباً یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 ہے، اگر میں غلطی پر نہیں ہوں۔ پھر روایت پیش کرتے ہیں، اخذ اللہ تعالی من النبیین کا اخذ من النبیین میثاقهم وبشر فی المسیح ابن مریم ورأت منامها واخرج من بین رجلیها سراج العظامت۔ اچھا جی، علی جناب اس کا وہ کہاں ہے، سند کہاں ہے اس کی؟ ایسا بنا سند کو اپنے اٹھا کے پیش کر دیا ہے۔ نہیں، یہ جو لیا گیا تھا، یہ جو میثاق لیا گیا تھا، آپ نے اسی کے اوپر پیش کر دیا، جواب میں اسی کے اوپر خیر سے دے چکا ہوں۔ تو جو عیسیٰ علیہ السلام سے عہد لیا گیا یا جو بھی بات ہوئی، ذرا مجھے یہ بتائیں نا کہ اس کی سند کہاں ہے؟ بسند کو اٹھا کے آپ لے کے آ گئے ہیں، کم از کم اتنا سند پیش کرتا ہوتا ہے، وہ آپ نے نہیں پیش کی۔ آگے پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ابو بکر خیر الناس الا ان یکون نبی، کہ ابو بکر لوگوں میں بہتر ہے، یہاں تک جو کوئی نبی پیدا ہو تو جناب والا۔ اس کے ساتھ بالکل نیچے لکھا ہوا ہے ضعیف، یہ نظر آ رہا ہے ضعیف لکھا ہوا بریکٹ میں، اور یہ آگے بھی، تو یہ روایت ضعیف ہے۔ ضعیف روایتوں سے نہ استدلال کیا کریں۔ پھر کہتے ہیں جی سیاس القبریٰ کے اندر روایت نقل کی ہے، ابو نعیم نے علیہ کے اندر انس سے روایت کی، اللہ الی موسیٰ نبی بنی اسرائیل، تو اس کے اندر بھی انہوں نے کیا کہا، آخر میں کیا کہا جی، وجعلنی نبی تلک الامت قال نبیہا منہا قال اجعلنی من امتی ذالک النبی قال استقدمت واستأخر، لیکن
سأجمع بینک و بینہ فی دار الجلال. ہاں تو اس میں کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی ان سے آپ علیہ السلام سے پہلے ہو گئے, آپ علیہ السلام جو اپنی امت کے نبی ہیں, تو اس میں کیا ہو گیا؟ دار الجلال تو جنت کا کہنا ہے کہ جنت میں آپ کو ایک کر دیا جائے گا. اچھا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ کہہ دیا, تم کہتے ہو کہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام نہیں آ سکتے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں آ سکتے. عیسیٰ علیہ السلام کا خدا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس میں اجرائے نبوت دلیل کدھر ہے؟ تم جو اجرائے نبوت ثابت کرنا چاہتے ہو اس پوری روایت میں وہ کدھر ہے؟ وہ تو اس روایت میں نہیں ہے. مواہب الدنیا کے اندر بھی یہ وہی روایت جو پہلے آ چکی ہے, اس کا جواب بھی دے چکا ہوں. تذکرۃ الحبیب کے اندر بھی یہ وہی روایت ہے جی. تو وہی بات ہے, وہی بات تو ہو چکی. ترجمان السنہ کے اندر بھی وہی روایت ہے. ہاں جی یہ بھی وہی روایت ہے. اگر کتاب کا نام پڑھا ہی نہیں جا رہا, کتاب کا نام ہے کیا؟ سنن نبی داؤد سے روایت پیش کرتے ہیں, کہتے ہیں لو عاش لکان صدیقا نبیہ. یہ میں پہلے اوپر بتا چکا ہوں کہ یہ روایت ضعیف ہے بھائی صاحب. اس کا راوی جو ہے ابراہیم بن عثمان وہ ضعیف ہے. اور البانی کا صحیح کہنا ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے. البانی تو خود ایک جاہل آدمی ہے. البانی کیا چیز ہے؟ امام بوصیری اس کو ضعیف کہہ رہے ہیں, دیگر محدثین نے جرح کی ہوئی ہے اس بندے کے اوپر, وہ تمہیں نظر نہیں آتی. یہ روایت صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسرا یہی روایت آپ نے یہاں بھی پیش کر دی اپنا جامع صحیح جامع الصغیر کے اندر سے. یہ روایت صحیح نہیں ہے بھائی صاحب, بار بار تو بتا چکا ہوں میں. ورودی تو یہ بھی صحیح روایت نہیں. اچھا اس کو صحیح اگر مان بھی لیا جائے نا تو لو عاش ابراہیم, لو حرف شرطیہ ہے. پھر ایک اور حدیث بھی ہے لو کان بعد النبی لکان عمر. تو حضرت عمر کو نبی مانتے ہیں آپ؟ بسم اللہ کریں ذرا, مان کے دکھائیں مجھے. اسرار المرفوع فی اخبار الموضوع, امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جی کتاب پیش کی ہے جی. اب دیکھنا ذرا جا کے لکھا ہوا ہے. وہی حدیث لکھی ہے قال النبی فی التہذیب ھذا حدیث باطل. یہ حدیث ہی باطل ہے. انڈر لائن بھی خود ہی کیا ہوا ہے اس نے. وجسارۃ علی الکلام بالمغنیات, کے مغنیات یعنی کہ یہ غیب پر جسارت ہے. اچھا جی. وقد اخرج ابن ماجہ غیرہ من حدیث ابن ابراہیم قال لما مات ابراہیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان له مرضیا فی الجنہ ولو عاش کان. یار یہ بتا چکا ہوں پہلے میں. ٹھیک ہے. یہ روایتی ضعیف ہے. اور یہ بغیر طرق سلاسل قوی بعض یہ بعض اگر اس کو درست مان بھی لیا جائے تو یہ جملہ شرطیہ لو آ گیا ہوا ہے. اور لو عربی میں کیوں آتا ہے پتہ ہے نا آپ کو؟ روی جی پتہ ہے نہیں پتہ؟ آتا ہے انتفاع ثانی کے لیے بوجہ انتفاع اول کے. آپ تو پھنس جائیں گے اس مقام کے اوپر. ٹھیک ہے. باقی آگے ضرورت ہی نہیں کیونکہ روایتی صحیح نہیں ہے. وَإِنْكَارُ النَّبِيِّ بَارَ لَكَذَلِكَ عَدَمُ الظُّهُورِ فِي هَذَا التَّأْوِيلِ وَهُوَ ظَاهِرٌ. بہرحال اس کا میں جواب دے چکا ہوں. اچھا جی کہتے ہیں لو عاش ابراہیم صار نبیا وکذا لو صاروا عمرا نبیا لکان من اتباعہ علیہ السلام. تو یہ تو حضرت عمر کے بارے میں بھی حدیث موجود ہے. عیسیٰ علیہ السلام, خضر علیہ السلام, الیاس علیہ السلام, وہ تو کہہ رہے ہیں سارے زندہ موجود ہیں. تم زندہ مانتے ہو نظرات کو؟ وہ تو یہاں لکھ رہے ہیں سارے زندہ نبی ہیں بھائی, تو کیوں نہیں مانتے ہو؟ لو کان ابراہیم نبیا, یہ ضعیف روایت ہے. یہ جو حاشیہ شہاب کے اندر آ گئی ہے الفوائد المجموعہ فی احادیث الموضوعہ, اس کے اندر بھی یہ موجود ہے جی. قال نبی ماری عن عبادت متقزین لو عاش الاخبات الجسار علی الغیب. وقال ابن عبد البر لا ادری ما هذا, جانتا ہی نہیں ہے کیا ہے. قال ابن حجر لا يظلم من حدیث مذکور ما ذکر لما لا يخفي وكان كأنه سلف النبي وهو عجيب من النبي. بہرحال اسی کی بحث ہے. بعض کہتے ہیں صحیح ہے, بعض کہتے ہیں موضوع ہے. اور اس کے بعد یہ ابن عربی صاحب ہیں, اس کو تو ہم مانتے ہی نہیں. ابن عربی تو حجت ہی نہیں ہے, اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھو. ابن عربی اپنے ساتھ لے جاؤ. ٹھیک ہے. یہ فتویٰ مکیہ یہ بھی ابن عربی کی ہے.
مشکات شریف کے اندر سے کون سی روایت پیش کر رہے ہو جی؟ کہتا ہے جی انس کہتے ہیں نبی پسند نے فرمایا جنت کے اندر اگلے پچھلے جس قدر 1.5 عمر کے لوگ ہوں گے ان سب کے سردار ابوبکر و عمر ہیں سوائے نبیوں کے اور رسولوں کے. ہاں تو اس میں کیا ہے؟ تمام لوگوں کے اگر سردار ابوبکر و عمر ہیں تو اس میں کیا ہے؟ اس میں اجرائے نبوت کی دلیل کدھر ہے؟ کدھر دماغ خراب ہوا ہے تمہارا؟ مربی جی ایچ ایم طارق صاحب ہو، یہ جو کتاب آپ نے لکھی ہے آپ کا دماغ خراب تو یہ کتاب لکھ رہے تھے جب آپ نشے میں ہوتے ہیں آپ لوگ؟ اس میں اجرائے نبوت کی دلیل کہاں ہے بھائی؟ پھر یہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو اچھا در منصور سے عربی والا نسخہ یہ لے کے آئے ہیں تو وہی حضرت عائشہ کا قول میں پہلے بتا چکا ہوں اس کے اوپر بھی کہ اس میں اس کا راوی ابن سیرین ہے جس کا سماع ثابت نہیں، اور اس کے نیچے جو دوسری روایت ہے اس میں سعید ابن مجالد جو ہے وہ ضعیف راوی ہے. ٹھیک ہے جی. وہ خاتم النبیین لی اکرہا خاتم النبیین، اس کے اوپر میں بحث کر چکا ہوں، خاتم کے اوپر پہلے ہماری بحث اس کے اوپر ہو چکی ہے. یہی وہ 2 روایتیں تم نے یہاں لکھی ہوئی ہیں. اقرب الساعہ لا کہتے ہیں ان اللہ، اس کے بعد میں نے یہ کہ میرے بعد کوئی نبی شرع جدید نہ لاوے گا. سبکی نے اپنی تصنیف میں صراحت کی ہے کہ اس بات کے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا حکم دیں گے. تو اقترب الساعہ کے اندر مصنف نے عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی ہے کہ جب وہ آئیں گے. یہاں کسی نئے نبی کہنے کی بات نہیں ہو رہی. ٹامک ٹوئیاں نہ مارا کرو. یہ کون سی کتاب ہے؟ تکملہ مجموع البحار. تو یہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی بات ہو رہی ہے. سب نے لکھا نزول عیسیٰ علیہ السلام وہذا عیدن لا ینافی، آگے وہ حدیث ہے باقاعدہ. آپ کون سی ہے؟ مجموع بحار الانوار فی غرائب تنزیل لطائف الاخبار. اس کتاب کے مصنف ہیں شیخ محمد طاہر. وہ کیا لکھتے ہیں جی کہ احد من اہل الکتاب یقین بانہ بشر وعن عائشہ یقول انہ خاتم الانبیاء ولا تقول لا نبی بعد. یہ پہلے اس کا بھی بحث کر چکا ہوں اس کے اوپر، یہ روایت صحیح نہیں ہے. اچھا اب صاف خود دے دیا ہے مصنف ابن ابی شیبہ، اس کے اندر دیکھ لیں پہلی روایت، اس کے آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ نمبر دیکھیں یہاں پہ 2 نمبر ہے. ٹھیک ہے جی، نمبر 2 ہے، مطلب حاشیے میں نمبر 2 ہے. حاشیے میں 2 ہے، 2 نہیں جی 3 ہے، سوری 3 ہے. اور لکھا ہوا ہے اسنادہ مرسل محمد بن سیرین لم یسمع عن عائشہ رضی اللہ عنہا کما قال ابو حاتم. اس نے روایت سنی ہی نہیں ہے. دوسری روایت یہ ہے تو اس کے اندر آپ خود دیکھ لیں، ابو اسامہ عن مجالد، تو یہ اسی کے نیچے موجود ہے اسناد ضعیف فیہ مجالد بن سعید ہوا ضعیف وہوا ضعیف. یہ بھی فارغ ہو گئی. یہ کون سی کتاب ہے جی؟ اور یہ کتاب کون سی ہے سمجھ تو آئے نا. فتوحات مکیہ، ابن عربی کو پاس رکھو بھائی، ابن عربی کو اپنے ساتھ لے جاؤ. فتوحات مکیہ یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. ابن عربی ایک صوفی آدمی ہے، صوفیاء کے کلام کی کوئی حجت نہیں ہوتی اس کے اندر، اپنا عقائد کے اندر یہ کوئی حجت نہیں ہے. صوفیوں کی باتیں یہ سب تم نے ایک ہی کتاب لگائی ہوئی ہے. الیواقیت والجواہر، اس کا جواب بھی پیچھے دے چکا ہوں ختم نبوت والی ویڈیو میں، اس میں دیکھ لیجئے گا. مثنوی یہ بھی صوفی کی کتاب ہے، اور یہ اس کے اندر تو بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ادخال ہیں، وہ تو اصل شعر ان کے نہیں ہیں جلال الدین رومی کے. تفہیمات الہیہ ختم بی النبیون ای لا یجد بعدہ بہ من امر اللہ سبحانہ بشریع تشریع الناس. لا یجدو تشریع الناس، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں بات ہو رہی ہے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ حضور کے بعد نبی پیدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے. فیض کثیر میں تو عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں. یہاں بھی بات عیسیٰ علیہ السلام کی ہو رہی ہے. نہیں یحییٰ زکریا علیہ السلام کی بات یہ کر رہے ہیں، نہیں یہ نیچے کچھ اور ہے. ہاں جی عیسیٰ علیہ السلام من انبیاء شان اجلہم برہان مزاج السبوع وکذالک کانت، ساری بات عیسیٰ علیہ السلام کی ہو رہی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے، ہم تو ان کا انکار نہیں کر رہے، وہ ختم نبوت کے مخالف نہیں ہیں. اچھا جی مکتوبات امام ربانی آ گئے جی، مجد الفسانی کی کتاب.
عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق کریں گے. غایت مافل باب یہ ہے کہ پیروکاروں کو بھی حصہ. یہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ غالط یہ کہ یہ اصل ہے، اور اس مقام کی معروف اندائی کا مراد طریقے وراثت پیروکاروں کو بھی حصہ ملتا ہے. آدم نبی علیہ السلام کے فیضان سے کسی ولی کو کوئی حصہ ملے تو کیا کون سا فرق پڑ گیا؟ کون سا فرق پڑ گیا؟ کمالات نبوت ہی ملتے ہیں نا. دیکھیں تمام خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم جمیع انبیاء مرسلین علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی بعثت کے بعد بطریق وراثت و طبیعت یعنی اتباع کرنے کی صورت میں آپ کے پیروکاروں کو کمالات نبوت کا حصول آپ کی خاتمیت کے منافی نہیں. بھئی کمالات ملتے ہیں، کمال ملنا اور نبوت ملنا دو الگ باتیں ہیں. کمالات نبوت کا ملنا، نبوت کا ملنا دو الگ چیزیں ہیں. کمالات نبوت میں سچے خواب بھی ہیں، جس طرح حدیث میں ہے نا کہ 40واں حصہ ہے خواب نبوت کا، تو جس کو سچے خواب آتے ہیں وہ نبی بن جاتا ہے. مربی صاحب مغز کا علاج کروائیں اپنے کا، اس کو اپنے پاس ہی رکھیں. یہ جو آپ نے لائے ہیں یہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں. یہ واقعیت والجواہر میں کہتے ہیں جی کیا جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظم کے بعد فیض نبوت مطلقاً مرفوع نہیں ہوا. بھائی فیض مرفوع نہیں ہوا نا، فیض اور چیز ہے نبوت، بلکہ اس کا تو میں حوالہ پہلے دے بھی چکا ہوں، اس کا تو جواب ہو چکا ہوا ہے پہلے. روح المعانی خیرت ابرانی حب جبرائیل علیہ السلام انه يدل على ان جبرائیل ينزل الارض ويحضر الموت وحضر الموت وكل مؤمن تفضل الله. تو جبرائیل علیہ السلام کون سا وحی لے کے آتے ہیں؟ وہ تو نازل ہوتے ہیں بالکل، اس میں بھی آتے ہیں 27ویں رمضان میں بھی آتے ہیں، لیلۃ القدر میں اس میں بھی آتے ہیں. اس کا اجراء نبوت سے کیا تعلق ہے بھائی؟ اس کا کوئی ثبوت دو یار. تمہارا جو موقف ہے سنن نسائی شریف سے کیا لے کے آئے ہو بھائی؟ انی آخر الانبیاء وانہ آخر المساجد. آپ نے فرمایا میں آخر النبیین ہوں، آخر النبیین. تو یہاں جو آخر المساجد ہے نا، اس کو ذرا غور سے پڑھیے گا تشریح کے اندر، تو یہ آخر المساجد الانبیاء، وہ مساجد جن کو انبیاء نے بلڈ اپ کیا ہے، جن کو انبیاء نے تعمیر کیا ہے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے. آپ نے خود آخر النبیین کہا ہوا ہے. یہ بھی آپ کے کسی کام کی نہیں. اب یہ کیا، یہ اپنے پاس ہی رکھو اس کو. کنز الاعمال کے اندر سے روایت لاتے ہیں لو عائشہ بن کان صدیق النبی ہے، اس کا جواب ہو چکا پہلے. مسند امام احمد ابن حنبل میں ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی عبد اللہ خاتم النبیین وان آدم علیہ السلام لمجدل فی تینتہ. تو نبی علیہ السلام اس وقت بھی خاتم النبیین تھے، یعنی اللہ کے علم میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھے. یہ نہیں کہ اس وقت آپ کے بعد نبی نہیں آنا تھا. آپ کا تو اس وقت بعثت نہیں ہوئی تھی. ختم نبوت کا تعلق تو آپ کی بعثت سے ہے، نبیوں کے ختم ہونے کا. قال صلی اللہ علیہ وسلم اطمئن یا عمی فإنك حاتم المہاجرین فی العجرہ کما انا حاتم النبیین فی النبوہ. جی ہاں بالکل، حضرت عباس خاتم المہاجرین ہیں. کیسے؟ جیسے قرآن میں لکھا ہے نا، یہ مہاجرین آج کل جو ہو رہا ہے ہجرت تو نہیں ہو رہی، یہ تو منتقل ہی ہو رہی ہے. ہجرت تو وہ ہے جو دین کی خاطر کی جاتی تھی، اور یہ تو ہے کہ لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد ہجرت ہے ہی نہیں. یہ طے شدہ بات ہے کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہوگی. اور مہاجرین کون مراد ہے یہاں پہ؟ السابقون المہاجرین والانصار، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار کا جگہ قرآن پاک میں ہے. وہ مہاجرین تو وہ ہیں. آج کے دور میں تو مہاجر ہے ہی نہیں. کتاب خاتم الاولیاء، جی اس کا بھی وہی ہے. اس کا جواب وہ ہے نا، وہی والی بات ہے جو اس میں اندر کی ہوئی ہے. یہ بالکل کتاب انہی کی ہے. حکیم ترمذی سے بھی یہ کتاب ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن اس کا جواب وہی ہے جو تعزیر الناس کا جواب ہے. وہ 30 نمبر دیکھ لیں. صحیح مسلم کے اندر کیا ہے بھائی؟
ہاں تو یہ تو آپ کے بانی صاحب کے خلاف جا رہی ہے یہ روایت کہ جو بھی شخص، حضور نے کیا فرمایا کہ میرے بعد جھوٹے دجال آئیں گے، کذاب آئیں گے، 30 جھوٹے دجال. اچھا یہاں یہ مراد نہیں ہے دجال سے مراد وہ جس کا فتنہ پھیل جائے، یہ نہیں کہ جو دعویٰ نبوت کرے گا وہی شامل اس میں ہو جائے گا. اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا فتنہ پھیلے گا، جیسے تمہارے بانی کا پھیل گیا فتنہ. مرزا کا دجالوں میں سے ایک دجال ہے، یہ تو وہ مراد ہے یہاں پہ. یہ تھوڑی مراد ہے کہ جو دعویٰ کرے وہی ہر کوئی مطلب ان 30 میں شامل ہو جانا ہے. نبراس کے اندر کیا ہے جی، عقیدے کی کتاب اٹھا کے لایا ہے، آپ دیکھو ذرا. یہ الا ماشاء اللہ کے الفاظ جو ہیں کسی حدیث کے اندر نہیں ہیں. یہاں پہ انہوں نے اس کو بالکل بصورت نقل کیا ہوا ہے، یا یہ الفاظ کی خطا ہے، لفظی خطا ہو گئی ہے ان سے لکھنے میں. کہتے ہیں مطرز ان یکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. ٹھیک ہے، تو بسم اللہ کرو. اگر یہی روایت ٹھیک ہے، تم اس روایت کو مانتے ہو تو آج سے اعلان کرو کہ حضرت علی مسیلے ہارون ہونے کی بنیاد پہ نبی خدا ہیں. میں دیکھتا ہوں تم کیسے کرتے ہو. آؤ قادیانیوں، اس روایت کے اوپر کر دو اعلان، میں بھی دیکھتا ہوں تم کیسے مانتے ہو. بسم اللہ کرو. صحیح مسلم میں بھی یہی روایت موجود ہے، میں تو مان رہا ہوں. آگے اللہ کے نبی نے خود فرمایا الا انہ لا نبوت بعدی، فرمایا میرے بعد نبوت نہیں ہے. لو یا تو وضاحت بھی آ گئی. طبقات الکبیر کے اندر سے کیا اٹھا کے لایا جی یہ وَلَمْ يَخْتَلِفْ عَنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ الغزاء الا غزوۃ تبوک حلف فی آلہ. اچھا جی، قال اخبرنا بآلہ وقال بعض الناس ما منعه ان يخرج به الا ان قری حسبته فبلغ ذلك عليا فذكره النبي صلی اللہ علیہ وسلم یا ابن ابی طالب اما طرز ان تنزل منی تنزل منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. تو بات تو وہی ہے. مانو نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت علی کو نبی، پھر بسم اللہ کرو نا. میں بھی تمہارے دیکھتا ہوں تم کیسے کرتے ہو، میں تمہارے ساتھ کیوں دوں معاذ، تم تو کافر مرتد ہو. بات تو وہی ہے. اس روایت میں بھی وہی بات ہو رہی ہے. صحیح بخاری کی یہ روایت اب پیش کر رہے ہیں جی. اچھا جی، اس میں بھی کیا ہے؟ ہاں، یہ روایت والی میں پیش بھی کر چکا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری مثال ایسے ہے، باقی انبیاء کی مثال ایسے ہے کہ کسی نے وہ بنایا، اپنا مال بنایا اور اس میں ایک اینٹ باقی چھوڑ دی، وہ آخری اینٹ میں ہوں. تو یہ تو حضور نے فرمایا ہے، یہ تو ختم نبوت کی دلیل ہے. مربی جی کر کیا رہے ہیں؟ نشے میں ہیں آپ آج، اپنے خلاف ساری باتیں پیش کر رہے ہو. ہاں تو وہی اللہ کے نبی نے فرما دی وانا خاتم النبیین. بات تو پھر وہی ہو گئی. فتح الباری کے اندر سے روایت نقل کی ہے موصوف نے، اور یہ چیزیں نقل کی ہے. وقول حفاظ ان مراد بالخاتم فی اسماء انه خاتم النبیین ولمع بما وقع فی القرآن اشار الى ما اخرجه في التاريخ من حيث بعض من صارية اني عبد الله وخاتم النبيين ان ادم مجد في دينته الحديث اخرج عيدا احمد وصححه ابن حبان والحاكم فيه حدثني ابن ابي هريره رضي الله وجابر ومعناهما واحدا وسياق ابي هريره اتم وقوما في اخر الحديث جابر عند الاسماعيلي من طريق عفان بن مسلم بن سليم بن موضع لبن. تو وہ تو ختم دیکھو، ختمت النبی، ختم فحتمت الانبیاء، یعنی نبوت کو ختم کرنے والے، یہ صاحب لکھا ہوا ہے یہاں پہ. والمراد الاقوال بالنسبة الى شریعت المحمدیہ ما مذہب شریف شریعت الکاملہ. ہاں تو آپ کی شریعت کامل ہے تو آپ تو آخری نبی ہونے کا ثبوت ہے. اس میں اجراء نبوت کھائے ہو یار، دماغ خراب ہے ہوگا تمہارا مربی جی. امثال تقریب والافعام وفضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سائر الانبیاء ان اللہ ختم بی المرسلین واکمل بی شرائع الدین. اللہ نے آپ پہ نبوت بھی ختم کر دی، آپ پر شریعت بھی، دین بھی کامل کر دیا. یہ مطلب ہے اس بات کا. پتر جی پڑھ تو لیا کر، تمہیں پڑھنا نہیں آتا جہل کے بچوں، قادیانیوں. ہاں جی، تو یہ جو حدیث ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب، مانتا ہوں حدیث تو ہے، حسن غریب ہے.
ضعیف تو نہیں ہے, موضوع تو نہیں ہے, اور فضائل کے باب میں ہے, حجت ہوتی ہے. کیا سمجھے ہو؟ مانو حضرت عمر کو نبی ذرا, میں بھی دیکھوں تو مانتا کیسے ہے. یہی بات یہاں پہ بھی آ گئی. جامع الصغیر کے اندر سے بھی آپ نے کیا پیش کرنا ہے جی, یہ حدیث جامع الصغیر میں بھی آ گئی. آج کے لیے اتنا کافی ہے, انشاءاللہ باقی باتیں بعد میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.